بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سندس اسرار ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم میر تقی میر کی غزل پڑھیں گے اور اس کے ساتھ تذکیر و تانیث کو دیکھیں گے۔ میر تقی میر کی غزل پڑھنے سے پہلے غزل کا تعارف ضروری ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہیں۔ غزل کے ایک اور معنی ہرن کے چیخ کے بھی ہیں۔ ہرن کو عربی میں غزال کہا جاتا ہے۔ غزال کا جب شکار کیا جاتا ہے تو زخمی ہونے پر جو کربناک چیخ اس کے منہ سے نکلتی ہے اسے غزل کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے بشرطے کہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ صرف وہی پہلا شعر مطلع کہلائے گا جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے، اور صرف وہی آخری شعر مقطع کہلائے گا جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ اگر شاعر نے پہلے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں رکھے تو وہ مطلع نہیں کہلائے گا، اور اسی طرح اگر شاعر نے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ نظم اور غزل میں فرق کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری ہے۔ نظم میں ایک ہی عنوان یا موضوع پر تمام اشعار لکھے جاتے ہیں، جبکہ غزل میں ہر شعر اکائی ہوتا ہے، یعنی غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، کوئی ایک شعر دوسرے شعر کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ شاعر میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی تھا۔ تخلص میر کرتے تھے، اسی وجہ سے میر تقی میر کہلائے۔ پیدائش آگرہ میں 1723 میں ہوئی، وفات 1810 میں ہوئی۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو کہ میر کے والد کے منہ بولے بھائی اور مرید تھے۔ سید امان اللہ کی وفات کے بعد تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی چلے گئے۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے میر کو مجبور ہو کر لکھنؤ جانا پڑا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی مگر پہچان غزل گوئی ہے۔ خلوص، درد و غم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو کا خطاب دیا۔ میر تقی میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ہے
ذکر میر خود نوشت ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی شخص نے اپنی زندگی کے بارے میں خود لکھی ہو۔ ایک تذکرہ ہے نکات الشعراء۔ تذکرہ ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف شعراء کے بارے میں ذکر کیا گیا ہو۔ ایک فارسی اور 6 اردو کے دیوان ہیں۔ میر تقی میر کا پہلا شعر: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: ہستی زندگی، حباب پانی کا بلبلا، نمائش دکھاوا، سراب دھوکا۔ سراب ایسا دھوکا ہے، ریگستان میں چلتے چلتے دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہو، لیکن پاس جانے پر پتہ چلتا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے ریت چمک رہی تھی، وہ پانی نہیں بلکہ پانی کا دھوکا تھا۔ میر تقی میر اپنے اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے اور یہ دنیا ایک دکھاوا اور دھوکا ہے۔ میر تقی میر کو اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سہل زبان میں زندگی کا فلسفہ آشکار کیا ہے۔ ان کے شعروں میں بڑی گہرائی ہے۔ ان کے شعر عام فہم ہیں، لیکن ان کا مفہوم اپنے اندر بڑے معنی پوشیدہ رکھتا ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانی زندگی ناپائیدار ہے، کسی بھی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انسانی زندگی اسی طرح ہے جیسے سطح آب پر کوئی بلبلا بنے اور آن کی آن میں ختم ہو جائے۔ انسان کی زندگی بھی ایک بلبلے کی مانند ہی ہے، اگلے سانس کا پتہ نہیں کہ وہ آئے گا یا نہیں۔ بقول شاعر: ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ ہم اپنی چند روزہ زندگی میں بڑے بلند دعوے کرتے ہیں، مستقبل کے لیے بہت سے منصوبے بناتے ہیں، لیکن کب ہماری زندگی ختم ہو جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک اور شاعر اسی بات کو اس طرح بیان کرتا ہے: کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے: ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ شاعر جس دھوکے کی یہاں بات کر رہا ہے، ایک اور شاعر نے اس کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا۔ یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ میر تقی میر یہاں دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، کیسے بادشاہ بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے اور چلے گئے، اسی طرح جو لوگ اب بھی آئیں گے وہ چلے جائیں گے۔ یہ دنیا صرف اور صرف دکھاوا اور دھوکا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اپنی حقیقی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔
میر تقی میر کی غزل کا دوسرا شعر۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی نزاکت، لب ہونٹ، پنکھڑی پھول کی پتی۔ غزل کے تعارف میں ہم نے جس بات کا ذکر کیا کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں اکائی ہوتا ہے، اس کی بہترین مثال یہ غزل ہے۔ پہلے شعر میں ہم نے دیکھا کہ میر حقیقی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور دوسرے ہی شعر میں میر اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، محبوب کے نازک ہونٹوں کی کیا تعریف کروں کہ وہ پھول کی پتی جیسے نرم و نازک ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کے خد و خال کی تعریف و توصیف میں مگن ہے۔ مختلف شعراء اپنے مجازی محبوب کی تعریف بیان کرتے رہے ہیں اور تشبیہ دے کر ان کے حسن کو اجاگر کرتے ہیں۔ بقول شاعر، تیرے رخسار و گیسو کو بتا تشبیہ کیوں کر دوں، تیرے رخسار و گیسو کو بتا تشبیہ کیوں کر دوں، نہ ہے لالا میں رنگ ایسا، نہ سنبل میں ہے بو ایسی۔ میر تقی میر بھی اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح گلاب کے پھول کی پتی نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہے، اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرم و نازک اور سرخی لیے ہوئے ہیں۔ بقول شاعر، رنگ و خوشبو کے حسن و خوبی کے، رنگ و خوشبو کے حسن و خوبی کے، تم سے تھے جتنے استعارے تھے۔ اردو شاعری کی روایت میں مختلف شعراء مختلف طریقے سے اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتے ہوئے تشبیہات و استعارات کا استعمال بھی کرتے رہے ہیں۔ یہاں میر نے بھی اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنے کے لیے تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ یہاں تشبیہ کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے۔ تشبیہ کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند کہنا ہے۔ جیسے شاعر نے یہاں اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسے گلاب کی پتی سے ملایا ہے، یعنی گلاب کی پتی، گلاب کی پنکھڑی بہت زیادہ نرم و نازک ہوتی ہے، تو اس نے اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنے کے لیے اس کے ہونٹوں کے نرم و نازک ہونے کا بتانے کے لیے گلاب کی پتی کا استعمال کیا ہے۔ اس غزل کے تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشمے دل، دل کی آنکھ، عالم دنیا، یہاں، اوقات حیثیت۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، اپنے دل کی آنکھ کو دوسری دنیا کے لیے کھول، کیونکہ یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ میر تقی میر کا یہ شعر حقیقت سے قریب تر ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے، اپنے دل کی آنکھ کو دوسری دنیا کے لیے کھول، کیونکہ یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ میر تقی میر کا یہ شعر حقیقت سے قریب تر ہے۔ میر کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، لیکن اس دنیا میں آ کر ہم خواب غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔
ہمیں دوسری دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی، حالانکہ وہی زندگی ہماری حقیقی زندگی ہے۔ موجودہ زندگی تو ایک خواب کی مانند ہے۔ جس طرح خواب ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسری دنیا کی تیاری کرنی چاہیے اور آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جائیں گے اور عیش و عشرت میں مگن رہیں گے، دوسری دنیا میں ہمیں اس کا اجر اچھا نہیں ملے گا۔ اس لیے ایسی زندگی جو کہ فنا ہونے والی ہے، اس کو چھوڑ کر ہمیں ایسی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے جو ہمیشہ رہے گی۔ اسی لیے شاعر نے دل کی آنکھ سے دیکھنے کا کہا ہے، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کی آنکھ کھولنی پڑے گی۔ بقول شاعر، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عزیز طلباء، آپ کو میں نے پہلے 3 اشعار کی تشریح کروائی، باقی اشعار کی تشریح اب اسی طرز پر، اسی نمونے پر اپنے رجسٹرز اور اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ اس غزل میں ردیف کی سی ہے۔ اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ اس غزل میں استعمال ہونے والے قوافی یہ ہیں، آپ ان میں سے کوئی سے 4 لکھ سکتے ہیں: حباب، سراب، گلاب، خواب، اضطراب، خراب، کباب، شراب۔ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اس غزل میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ تشبیہ کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینے کو کہتے ہیں۔ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دیا ہے۔ شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار محبوب کے در پہ جاتا ہے۔ میر تقی میر کی غزل کی مشق میں کچھ اعراب دیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے حباب، اے کے اوپر زبر آئے گی۔ دوسرا لفظ ہے سراب، سین کے اوپر زبر آئے گی۔ اس کے بعد ہے نمائش، نون کے اوپر پیش آئے گی۔ چشم دل، چے کے اوپر زبر آئے گی۔ عالم، عین اور لام کے اوپر زبر آئے گی۔ عالم دنیا۔ اس غزل کے حوالے سے جب ہم اس پر اعراب لگائیں گے تو لام کے اوپر زبر آئے گی، لیکن لام کے نیچے زیر لگانے سے بھی لفظ درست بنے گا، عالم۔ اضطراب، الف اور توئے کے نیچے زیر آئے گی۔ آتش غم، تے کے نیچے زیر۔ نیم باز، نون کے نیچے زیر آئے گی۔ اس کے بعد اب ہم تذکیر و تانیث کو دیکھیں گے۔ تذکیر و تانیث مذکر مؤنث کو کہا جاتا ہے۔ مذکر وہ اسم ہے جو کسی نر کے لیے بولا جائے، جیسے بیٹا، ماموں، شیر، مومن۔ مؤنث وہ اسم ہے جو کسی مادہ کے لیے بولا جائے، جیسے بیٹی،
मुमानी, शेरनी, मोमिना। कुछ मुज़क्कर मुअन्नस आपके लिए यहाँ लिख दिए गए हैं, बाकी आप क़वाइदो इंशा सफ़ा नंबर 13 और 14 से अच्छे से याद करेंगे। आपके लिए मैं इसको पढ़ देती हूँ। बाप, माँ, शौहर, बीवी, शहजादा, शहजादी, बादशाह, मलका। लड़का, लड़की, भतीजा, भतीजी, बेटा, बेटी, नवासा, नवासी। फरंगी, फरंगन, सुनार, सुनारी, चमार, चमारी, घिस्यारा, घिस्यारन, दादा, दादी, नाना, नानी, ताया, ताई, फूफा, फूफी। आप ये मुज़क्कर मुअन्नस भी याद करेंगे। सरगर्मी, शायर का तारुफ याद करें, मुश्किल अल्फाज के मानी याद करें, अशार की तशरीह अपने रजिस्टर या कॉपियों पर लिखें, मश्क हल करेंगे और मुज़क्कर मुअन्नस जो कि आपकी क़वाइदो इंशा के सफ़ा नंबर 13 और 14 पर दिए गए हैं वो आप अच्छे से याद करेंगे। शायर का तारुफ, क़वाइदो इंशा से दिए गए मुज़क्कर मुअन्नस आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इनको अच्छे से याद करें ताकि MCQs में अच्छे नंबर ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे होम, स्टे सेफ।